فرزند زہرا کہہ رہے ہیں کہ خدا اس پہ لعنت کرے جو عباس کے حق سے انکار کرے۔ آج کی مجلس، آج کی گفتگو مسلسل حضرت عباس پہ ہوگی، تذکرہ ابو الفضل عباس ہوگا، اور میں حضرت عباس کی شجاعت، حضرت عباس کی بہادری، یا میں وہ گوشے نہیں پڑھنا چاہتا جو منبر کی تاریخ سے پہلے پڑھے جا چکے ہوں، کیونکہ ہم نے حضرت عباس کی بہادری کو ہی پڑھا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو جنگ لڑ لیتا تھا، لڑنا ہاشمیوں کا فضیلت نہیں تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میدان جنگ میں جنگ کرنا ہاشمیوں کی فضیلت نہیں ہے، ہاں شجاعت ان کی فضیلت ہے، لیکن جہاں شجاعت کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی قتل کرنا شجاعت نہیں ہوتا، امام کی اطاعت میں رہنا شجاعت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بالکل داد اور سے بے نیاز ہو کے ایک تاریخی فضائل آپ کے سامنے پہنچ۔ رسالت مآب کے اعلان رسالت کرنے سے پہلے عرب 40 قبیلوں پر مشتمل تھا۔ عرب کی جو بنیاد ہے وہ 40 قبائل تھی، پھر اس کے بعد جتنی بھی عربوں کی نسلیں پھیلی وہ ان 40 قبیلوں کی ہی شاخوں میں نکلی۔ جو عرب کی بنیاد ہے وہ 40 قبائل ہے۔ یہ 40 قبائل وہ تھے جو پورے عرب میں محیط تھے، اس میں ہر قبیلہ اپنی علیحدہ پہچان رکھتا ہے۔ اس میں ایک قبیلہ ہے بنی حوازن، اور رسول کے قبیلے کا نام ہے بنی ہاشم۔ بنی حوازن اور بنی ہاشم میں آپس میں بہت اچھے درینہ تعلقات تھے، اور رسول کے اعلان رسالت کرنے سے پہلے جب پورا عرب جاہلیت کا دور گزار رہا تھا، بنی حوازن اس دور میں بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ بنی حوازن ملت ابراہیم پہ تھے، اور اس دور میں اس دین کو دین حنیف کہا جاتا تھا، اور وہ دین حنیف پر کاربند تھے۔ بنی حوازن کا اس دور کا سردار، اس کا نام تھا عامر۔ بنی حوازن کا سردار عامر بزرگ تھا، اور رسول کی اس وقت ظاہری حیات طیبہ 29 سال تھی۔ جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں 29 سال تھی رسول کی ظاہری حیات طیبہ۔ ابھی اعلان رسالت کرنے میں 11 سال بعد، ابھی 11 سال پڑے ہیں رسول کا مکے والوں کو بتانے میں کہ میں رسول۔ بنی حوازن کے سردار جناب عامر نے اپنے قبائلی تعلقات کی بنیاد پر جو عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا تھا اسے تحفے اور تحائف دے دیتا۔ بنی حوازن کے سردار عامر نے اپنے غلاموں کے ذریعے کچھ تحفے اور تحائف مکہ روانہ کیے، اور جا کے کہا کہ بنی ہاشم کا جو بھی سردار ہو اسے بنی حوازن کی جانب سے یہ تحفے پیش کرو۔ غلام وہ تحفے اور تحائف لے کے مکہ آئے۔ اس وقت کا بنی ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب کی خدمت میں آ کے بنی حوازن کے غلاموں نے کہا کہ ہمیں عامر نے بھیجا ہے جو بنی حوازن کا سردار ہے، اس نے کچھ تحفے اور تحائف آپ کے لیے بھیجے۔ سردار مکہ، رئیس مکہ سید الفتحا اور سردار بنی ہاشم حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ قبائل کے تحفے اب میں قبول نہیں کرتا، یہ میرا بھتیجا محمد قبول کرتا ہے۔ ماشاءاللہ لہذا میں اپنے بھتیجے کو بلواتا ہوں، اس کے سامنے یہ تحائف رکھے۔ جناب رسالت مآب کو بلایا گیا، سردار مکہ، رئیس مکہ سید الفتحا جناب ابو طالب نے رسول کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی مسلط کو چھوڑا،
رسالت مآب کو بھی ابھی رسول نے اعلان نہیں کیا. رسالت مآب بیٹھے اور رسالت مآب کو سردار ابو طالب نے بتایا کہ کیونکہ میرے بعد آپ ہی بنی ہاشم کے سید و سردار ہیں, آپ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں, بنی حوازن سے ہماری بڑی پرانی تعلق داری ہے اور یہ ہمارے جد حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں, تو لہٰذا ہمارے تعلقات کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف بھیجتے ہیں. تو بنی حوازن کے سردار نے یہ تحفے بھیجے. رسالت مآب نے ایک نظر تحفوں کو دیکھا اور غلاموں کو دیکھ کے کہا عامر خود کیوں نہیں آیا؟ جو بنی حوازن کا سردار عامر ہے وہ خود کیوں نہیں آیا؟ غلام نے کہا وہ آنا چاہتے تھے اور وہ ہمیشہ آیا کرتے تھے, لیکن اس سال سفر میں وہ اس لیے نہیں پہنچے کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بیمار پڑ گئے, جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. رسالت مآب نے کہا اس نے کیونکہ تحفے بھیجے ہیں. رسالت مآب نے اس کے غلام کو کہا زمین سے تھوڑی سی خاک اٹھاؤ. اس نے ایک مٹھی خاک اٹھائی, رسول نے اپنا لعاب اس خاک میں ڈالا اور ڈال کے کہا کہ عامر کو کہہ دینا کہ اسے پانی کے ساتھ پی لے. ماشاءاللہ یا علی. یہ رسول نے عامر کو کیا دیا ہے لعاب. اب آپ کو میں یہیں پہ روکوں گا کہ لعاب مصطفیٰ مؤثر کتنا تھا, لعاب مصطفیٰ کا وزن کتنا تھا. مولا امیر المومنین مدینے کے ممبر میں بیٹھے اور علی نے دعویٰ کیا سلونی سلونی, پوچھو مجھ سے. سامنے سے ایک یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا علی جب بھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں فوراً جواب دے دیتے, اتنا تو بتاتے نہیں کہ یہ علم آپ نے سیکھا کہاں سے. امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ. ماشاءاللہ یا علی. یہ تو میرے سینے میں علم ہے, یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے, یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. اب وہ کیونکہ یہودی تھا, اسے علی نے صرف اپنی ولایت نہیں منوانی تھی, مصطفیٰ کی رسالت بھی منوانی تھی, تو فرمایا یہ میرے محمد کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. اس یہودی کا سر چکرا گیا, اس کا جس کا لعاب کا اثر یہ ہے اللہ جانے وہ محمد کیسا ہوگا, جس کے لعاب کا اثر یہ ہے تو اللہ جانے وہ پیغمبر کیسا ہوگا. سامنے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کا اچھا ہوا سوال یہودی نے کر دیا. ہمیں علی کے علم کی حقیقت کا پتہ چل گیا, ہمیں آج پتہ چلا ہے یہ علی کا ذاتی علم تو نہیں ہے, یہ تو رسول کے لعاب کا اثر ہے. امیر المومنین کی آواز آئی زبان بند کر, ابھی لعاب بولا ہے, لہو تو بولا ہی نہیں. ماشاءاللہ یا علی یا رسول اللہ یا علی. رسالت مآب نے بس تقریر یہاں سے شروع ہو گئی. رسول نے بنی حوازن کے سردار عامر کو اپنا لعاب دیا. لوگوں کو نہیں خبر تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے. عامر کو اللہ نے بیٹا دیا, اس کا نام حزام. حزام کو اللہ نے بیٹی دی, نام ہے ام البنین. جناب حزام جو تھے بنی حوازن سے آگے جو قبیلے کی شاخ نکلی وہ بنی کلاب ہے. بنی حوازن جو ہے وہ ان کا مصدر ہے, ان کا منابع ہے, ان کا مرکز ہے. بنی کلاب شاخ ہے, بنی حوازن ان کا مرکز ہے. جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو عرب کے سارے قبیلوں نے متفق ہو کے رسول کی مخالفت کرنی شروع. بنی حوازن نے اس وقت بھی مخالفت نہیں کی. اس وقت 37 قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے عامر کے پاس گئے تھے کہ مکہ میں ایک نیا دین آ گیا ہے, وہ اپنے خدا کو منوا رہا ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا, تو تو بھی ہمارے ساتھ مل تاکہ ہم اس دین کی مخالفت کریں. تاریخ میں جملے ہیں کہ بنی حوازن کے سردار عامر نے کہا یہ دین نیا نہیں ہے. ماشاءاللہ. جس نے اس دین
کا اعلان کیا ہے وہ نسل ابراہیم میں سے، اور جناب عامر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا میں اسی ابراہیم کے دین پر ہوں۔ عامر کے ہاں ایک بیٹا، اس کا نام حسام، حسام عرب کا بہادر۔ جناب حسام جو تھے ان کا نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ لکھواتے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے جنگجو، عرب کے بڑے بڑے بہادر جناب حسام کی شاگردی کو اپنا نام سمجھتے۔ جناب حسام نے خواب دیکھا، جناب حسام نے خواب دیکھا کہ میں ایک رستے سے گزر رہا ہوں اور سامنے سے ایک نقاب پوش سوار آیا، اور اس نے مجھے آ کے کہا ہے کہ حسام تیرے پاس ایک قیمتی موتی ہے، اور یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے یہ کسی چھوٹی یا عام کتاب سے گفتگو نہیں ہو رہی۔ آپ جتنی بھی عربی مصادر کی کتابیں ہیں جو حضرت عباس پہ لکھی جا چکی ہیں، جنہوں نے تذکرہ حضرت ابوالفضل عباس کیا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک علیحدہ رنگ سے عباس سناؤں، اور پھر کوشش کروں گا کہ میں وہ آیتیں بھی بتاؤں جن کا مصداق صرف عباس ہے۔ جناب حسام کہتے ہیں کہ مجھے اس نقاب پوش نے کہا کہ تیرے پاس ایک موتی، میں وہ موتی خریدنا چاہتا۔ جناب حسام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی جیب سے اس موتی کو نکالا جو انتہائی چمکدار تھا۔ جناب حسام اس نقاب پوش سے کہتے ہیں یہ موتی آپ رکھ لیں، مجھے قیمت نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ، آپ خریدنا چاہتے ہیں لیکن میں اس کی قیمت آپ سے لوں گا نہیں۔ جناب حسام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس نقاب پوش نے کہا اگر تو قیمت نہیں دے گا تو چل پھر ہم تمہیں اپنی طرف سے ایک اجر دیتے ہیں، ہم اجابت تیری نسل میں رکھ دیتے ہیں۔ اجابت کسے کہتے ہیں؟ اجابت کہتے ہیں وہ جو دعائیں قبول کرواتے ہو۔ حسام کے خواب میں محمد نے اجابت انہیں دی ہے، جنہیں رسول اجابت دے دے تو اب ذہن میں رکھنا جب رسول نے اجابت دی ہے تو اب حق بنتا ہے کہ اس کا نواسا باب الحوائج ہو۔ ماشاءاللہ، یا علی، یا عباس، یا علی۔ ہم برے صغیر والے 4 ہستیوں کو باب الحوائج مانتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند کے لوگ 4 ہستیوں کو باب الحوائج، حضرت ابوالفضل عباس، حضرت مسلم بن عقیل، شہزادہ علی اصغر، اور حضرت موسیٰ کاظم۔ برے صغیر کے لوگ ان 4 ہستیوں کو باب الحوائج کرتے، عرب کے لوگ 5 باب الحوائج کرتے، وہ بی بی ام البنین کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں۔ یا علی۔ اور عرب کے لوگوں کا عقیدہ بڑا کھلا، وہ کہتے ہیں کہ طہارت میں بھی 5 تن تھے، اجابت میں بھی 5 تن، وہاں بھی 4 مرد اور 1 مستور، یہاں بھی 4 مرد۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ طہارت کے 5 تن ہیں، یہ اجابت کے 5 تن۔ جناب حسام نے خواب دیکھا اور جناب حسام نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو کسی نے بتایا کہ اللہ تجھے ایک بیٹی دے جو کسی اعلیٰ خاندان میں بیاہی جائے۔ حسام کو اللہ نے بیٹی دی تو حسام نے نام رکھا فاطمہ۔ حضرت عباس کی والدہ کا نام فاطمہ، بی بی کی کنیت ہے ام البنین۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹوں کی ماں ہے تو اس لیے ام البنین نہیں، ایسے مغالطے کو بھی ختم کر۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کنیت جو ہے وہ ظہور کے وقت رکھ دی جاتی ہے۔ ہم کنیت جو ہے وہ اپنے بچے کی دنیا میں آمد کے وقت ہی اس کی کنیت رکھتے تھے۔ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، ہم نے سمجھا کہ بنین کہتے ہیں بیٹوں، ام البنین بیٹوں کی ماں، تو لہذا بی بی کے 4 بیٹے تھے، شاید اس وجہ سے کنیت ام البنین۔ یہ بی بی بچپن سے ام البنین ہے۔ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو بنین کا ایک ترجمہ ہے عقل، ام البنین عقل کی ماں۔ یا علی جناب حزام کو اللہ نے بیٹی دی، نام فاطمہ، کنیت رکھی ام البنین۔ اب جناب حزام جو تھے، جناب حزام کی زوجہ جناب سمامہ بنت سہیل، یہ حضرت عباس کی نانی کا نام، سمامہ بنت سہیل، اور اس کی والدہ کا نام ام شعیب۔ بندے کے امام ایسے ہونے چاہیے کہ ماؤں کے کردار بھی پڑھو تو شرمندگی۔ ماشاءاللہ یا علی۔ جناب حضرت ابوالفضل عباس کی 9 ماؤں کے شجرے تو ممبر سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جناب سمامہ بنت سہیل، نانا جناب حزام، جناب حزام کے دروازے پہ جناب عقیل آئے۔ اب یہاں پر آگے میں تاریخ نے بتایا کہ علی نے فرمایا کہ مجھے ایک بہادر اور شجاع خاندان چاہیے۔ یہ سوال مولا علی نے کس سے کیا؟ جناب عقیل سے۔ جناب عقیل ہے مولا علی کے بھائی، اور یہ دیکھیں یہ ابو طالب کے بیٹوں کی ترتیب دیکھیں کہ اس دور میں، جب دور میں لوگ اپنے بچوں کے نام جانوروں کے نام پہ رکھتے تھے، عربوں کو تو نام رکھنے کی تمیز ہی نہیں تھی۔ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے حرام جانوروں کے نام پہ نام ہے کہ ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ نام دوہرا سکوں۔ ابھی اسلام نہیں آیا اور حضرت ابو طالب نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھا طالب۔ ہمیشہ بچے کا نام باپ کی تعلیم اور مذہب کا پتہ بتاتا ہے۔ ہم اس دور میں رہتے ہیں نا، پنجاب کے لوگ ہیں، تو ہم اگر 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو جس دور میں بزرگوار اور تعلیمیں نہیں ہوتی تھی، علم اتنا نہیں تھا، تو نام بڑے سادہ سے نام ہوتے ہیں، سادہ سے نام ہوتے ہیں۔ وہ نام سادہ اس لیے تھے کہ اس دور کے لوگ پڑھے لکھے نہیں۔ جیسے جیسے دور میں تعلیم عام ہوتی گئی، ناموں میں تبدیلی آتی۔ اب بچے کا نام جو ہے وہ والدین کا علم اور مذہب بتا دے۔ بچے کا نام غلام عباس ہو تو کوئی مسلک نہیں پوچھتا، پتہ چل جاتا ہے کہ والدین کا مسلک۔ اب میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ نہ بھی بات ہو، بچوں کے نام دیکھنا، بیٹوں کے نام دیکھنا، تمہیں ابو طالب کی علمی شخصیت کا پتہ چل جائے۔ بڑے بیٹے کا نام طالب، اور اس وقت تک طالب ہوتا ہی نہیں جب تک کوئی مطلوب نہ ہو۔ حضرت طالب کے پورے 10 سال کے بعد دوسرا بیٹا جعفر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس امام بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، اس لمحے سے لے کے میری زندگی کی آخری سانس تک لغت اٹھا کر دیتا ہوں۔ جعفر کا ترجمہ آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جنت کی نہر۔ آج تک لغت والوں کو جعفر کا دوسرا ترجمہ بھی نہیں، جنت کی نہر۔ اور ابو طالب نے نام کب رکھا ہے؟ جب اسلام نہیں آیا۔ جب اسلام نہیں آیا تو قرآن بھی نہیں آیا، جب قرآن نہیں آیا تو جنت کی بات بھی نہیں ہوئی۔ اور حضرت ابو طالب نے بیٹے کا نام جعفر رکھ دیا۔
اب دو گلیوں میں سے ایک گلی میں مولوی کو جانا پڑے گا. یا تو ابو طالب جانتا تھا کہ جنت میں جعفر نام کی ایک نہر ہے اور اس نے اپنے بیٹے کا نام اس نہر پہ رکھا, یا ابو طالب نے پہلے نام رکھا اور اللہ نے جنت کی نہر ابو طالب کے بیٹے کا نام. تیسرا کوئی حل ہے یا علی جیسے جیسے دور پہلا بیٹا طالب پورے 10 سال کے بعد جعفر, پورے 10 سال کے بعد عقیل. عقیل کہتے ہیں صاحب عقل کو, اور خدا قرآن میں بار بار کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ماشاءاللہ یا علی. پورے قرآن میں خدا کہتا ہے تاقلون, اس میں عقل کو, قرآن میں عقل کو, اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. امام سے پوچھا گیا یہ اللہ بار بار جو کہہ رہا عقل والے عقل والے, اس میں خدا کس قوم کو مخاطب کر رہا؟ یہ عقل والے کوئی مخصوص لوگ ہیں. تفسیر اہل بیت کا میں ضامن ہوں, تفسیر صافی سے لے کے تفسیر ابو حمزہ سمالی تک. امام نے فرمایا عقل ہے دوسرا نام ہمارے جد علی کا. خدا کہہ رہا ہے اس میں علی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یا علی. یہی تو وجہ ہے جس کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. پہلا بیٹا طالب 10 سال کے بعد جعفر, 10 سال کے بعد عقیل. ابھی صدر میں دیکھوں گا کون بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا ہے. اگلے 10 سال پورے ہوئے تو ابو طالب کا علم اتنا بڑھ گیا کہ بیٹے کا نام ہی اللہ کے نام ہے. ماشاءاللہ. حیدر 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 یا علی. پوری ذمہ داری کے ساتھ بری کے امام بارگاہ کے ممبر سے کہہ رہا ہوں مولا علی کے نام علی سے پہلے عرب میں یہ نام استعمال ہوتا نہیں. یا علی. جب وہ علی العظیم تھا, ابھی آیت الکرسی نہیں آئی اور ابو طالب نے بیٹے کا نام رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب اسلام آنے سے پہلے اللہ کے ناموں سے واقف تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی مدد. اور شاید زمانے میں آج تک ابو طالب کے 4 بیٹوں کا تذکرہ ہوتا, لیکن ابو طالب کے کل 5 بیٹے تھے. آج 5ویں بیٹے کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں. آج کے بعد جب 4 بیٹوں کا ذکر کرو تو 5ویں کا نام بھی لے لیا کریں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابو طالب کے ہر بیٹے میں پورے 10 سال کا فرق. سب سے بڑے طالب, ٹھیک 10 سال کے بعد جعفر, ٹھیک 10 سال کے بعد عقیل, ٹھیک 10 سال کے بعد علی, ٹھیک 10 سال کے بعد اسلام. یا علی. اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں, ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے. اگر آج کی تقریر کے بعد کوئی اعتراض کرے کہ اسلام بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو اخبار میں تو شاید سرخی چھپ جاتی ہے فرزندان اسلام حج کر کے واپس آ گئے. اسلام کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو اسلام کسی کا بیٹا کیوں نہیں. یا علی. جناب عقیل, اسے مولا امیر المومنین نے کہا مجھے شجاع ترین خاندان چاہیے. عقیل آپ دیکھیں,
اور یہ ذہن میں رکھیے گا جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ یا علی میرے بعد شادی کیجیے گا، لیکن جناب سیدہ کی شہادت کے 10 سال بعد بی بی ام البنین سے شادی ہوئی۔ جناب سیدہ کے فوراً بعد ام البنین سے شادی ہوئی، 10 سال بعد شادی۔ 3 شادیاں ہیں جناب سیدہ سے لے کے جناب ام البنین کے درمیان مولا علی کی۔ جناب سمامہ خاتون ایک شہزادی کنیز جو بیوی کے گھر میں رہتی تھی، اور جناب حسنین ان سے بڑی قربت رکھتے تھے۔ بسم اللہ ایک وہ بیوی مولا علی کی زوجیت تھی۔ جناب خولہ بنت جعفر محمد حنفیہ کی والدہ، بسم اللہ، یہ بیوی مولا علی کے عقد میں۔ جناب اسماء ایک شہزادی ہے جو مولا علی کے عقد میں۔ یہ جو جناب ام البنین ہے یہ ٹھیک 10 سال کے بعد جناب سیدہ کی شہادت کے 10 سال بعد۔ بسم اللہ، اب آپ اس میں سوال کریں کہ بیوی نے وصیت کی تھی تو 10 سال کے بعد انہوں نے شادی کی، کیونکہ جناب سیدہ نے وصیت میں وصیت کی دلیل دی تھی کہ یا علی میرے بعد ایک فاطمہ نامی خاتون سے شادی کیجیے گا، اللہ اس میں سے ایک بیٹا دے گا جو میرے حسین کا ناصر ہو۔ علی جانتے تھے کہ کربلا ہے یہ سچی چیز ہے۔ 10 سال انتظار اس لیے کیا کہ علی کو کربلا میں عباس جوان چاہیے تھا۔ کوئی بندہ ہو جو صدر کی قیمت یا علی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جتنے ہو سکے گوشت جناب عقیل سے کہنے کی 7 وجوہات کہ مولا علی نے یہ سوال جناب عقیل ہی سے کیا۔ پہلی ایک وجہ لکھی ہے کہ جناب عقیل علم الانصاب سے بات تھی۔ عرب میں علم الانصاب بہت بڑا علم تھا اور بہت قیمتی علم تھا، شجروں کا علم، نسبوں کا، رشتوں کا علم۔ جناب عقیل اس علم کے اتنے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے، اللہ نے اس علم کی اتنی سوجھ بوجھ جناب عقیل کو عطا کی تھی کہ کتابیں کہتی ہیں تاریخ عرب کہ یہ ریت پہ پاؤں کا نشان دے کے بتا دیتے کس قبیلے کا فتح ہوا۔ یہ چلتے ہوئے بندے کو پیچھے سے کاندوں کی حرکت دے کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا۔ ہمیں جناب عقیل کے علم الانصاب کے ماہر ہونے کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ شام کے حاکم نے جناب عقیل کو شام بلایا تھا۔ جب شام بلایا تو جناب عقیل ضعیف ہو چکے تھے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، جناب عقیل کی آنکھوں میں نظر نہیں تھی، جناب عقیل دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس نے شام میں بلایا اور اس وقت 4 لوگ اس کے پاس تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ علی کا بھائی ہے، اس کی ذرا دربار میں تھوڑی توہین کرنی ہے، یہ علی کا بھائی ہے، علی کا بھائی ہے، علی کی وجہ سے اس کی توہین کرنی ہے۔ جناب عقیل کی آنکھیں بند تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھی، دیکھے کہ لگے معاملے جو تیرے کان میں کہہ رہا ہے نا، اس کی بلدیت میں 6 لوگوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ یا علی دیکھے بھائی آواز صرف آواز سنی، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق یا علی، صرف آواز کان میں آئی ہے۔ جناب عقیل نے کہا اس کی بلدیت میں 6 لوگوں میں جھگڑا ہوا تھا اور پھر آخر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو ماں کی نام سے پکارا جائے۔ یہ کہنا تھا وہ شخص آنکھ میں شام کے پیچھے چھپا، آنکھ میں شام نے جان بوجھ کے پوچھا عقیل یہ کون ہے؟ فرمائیے ابن سمیہ بول رہا ہے۔ یہ علم ہے جناب۔ اب تاریخ میں جناب عقیل کا یہ علم تو لکھا ہے، لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، پوچھ کون رہا ہے؟ کوئی عرب کا عام پوچھتا تو میں کہہ دیتا کہ عقیل اس علم کے ماہر تھے، اس لیے کسی عام شخص نے پوچھا، پوچھ علی رہا ہے۔ چلے میں آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار
शजरे जानती है। माशाअल्लाह या अली। जिसके हाथ में लोहे का टुकड़ा 7 नस्लों में देखे, इसकी 7 वजूहात उलमा ने लिखी। इसमें एक वजह उन्होंने इसलिए जनाब अकील से कहा कि जनाब अकील ने कहा यार ये आपको जरूरत है, फरमा मुझे एक बेटे की जरूरत है। जनाब अकील ने परेशान होगा, हसनैन के होते हुए बेटे की जरूरत है, हसनैन के होते हुए बेटे की जरूरत। फरमाया हाँ मुझे एक बेटा चाहिए जो मेरे हुसैन का नासिर बने। ये अकील को एक खामोश पैगाम था अली की तरफ से कि मेरे हुसैन को नासिर चाहिए। अब सिर्फ अकील अली का रिश्ता नहीं ढूंढ रहे, मुस्लिम को भी पाल रहे हैं। नुसरत हुसैन के लिए एक नासिर अकील के घर से भी चला। अब अगर कोई कहे कि जनाब अली ने अकील से क्यों पूछा, तो बिल्कुल ऐसे ही, अब इस पे मैं लंबी चौड़ी वजाहत नहीं कर सकूंगा, वक्त गुजर गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि ये असा है? कुरान की आयत है मूसा तेरे हाथ में क्या है। अल्लाह जानता था ये ऐसा है, लेकिन अल्लाह जानना चाहता था कि मूसा कौम को बताइए क्या क्या है। हज़रत मूसा ने कहा ये असा है, इससे बकरियां भी हाँक लेता हूं, जब सोने लगता हूं तो इसका तकिया बना लेता हूं, इसके साथ पत्ते भी झाड़ लेता हूं और इससे रास्ता भी बना लेता हूं। अल्लाह ने सिर्फ ये पूछा था क्या है, मूसा ने ये भी बता दिया क्या क्या है। अगर आप बेदार नहीं हुए तो जैसे फरिश्तों ने पूछा था चादर के नीचे कौन है, यहाँ पे बात आ गई तो फिर यहीं पर रुकती है। जब फरिश्तों ने पूछा था चादर के नीचे कौन है, हदीसे की साथ तो हर घर में पड़ी जाती है। अब हदीसे की साथ के लिए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस किताब में है। हदीसे की साथ तो ऐसा रेफरेंस है जो हर शिया घर में है। उस हदीसे की साथ अभी जाके घर में जाके पढ़ लेते, फरिश्तों ने पूछा मन ताहतर की साथ ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने क्या कहा हम फातिमा को अबूहा बनुहा, एक फातिमा है, एक फातिमा का बाप है, एक फातिमा का शौहर और फातिमा के बेटे। बनुहा बनुहा लफ्ज ज़हन में रखना और पूरी जिंदगी इस लफ्ज को अकीदा बना लेना। ये लफ्ज नहीं कहने लगा मैं तुम्हें अकीदा देने लगा, यहां लफ्ज आया है बनुहा। अरबी समझने वालों से पूछना, बनुहा जमा का सीगा। अरबी जुबान में वाहिद एक को कहते हैं, तस्नीया 2 को कहते हैं, जमा 3 या 3 से ज्यादा। यहाँ अल्लाह ने बनुहा जमा का सीगा कहा, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा। चादर के नीचे सिर्फ 2 है, तो खुदा ने 3 या 3 से ज्यादा क्यों कहा है? अब्बास ज़हरा का बेटा है। अगर कोई तुमसे पूछे कि अब्बास के मासूम होने की दलील क्या, तो फौरन कह देना हदीस किसा, क्योंकि हदीस किसा में लफ्ज बनुहा है, मेरे बेटे। अब ज़हरा के जितने भी बेटे हैं वो चादर ततहीर में है, जो चादर ततहीर में है वो आया ततहीर में है, जो आया ततहीर में है, और उनकी इस्मत का मुहाफ़िज़ खुदा है। हजरत अब्बास बनसे हदीस किसा मासूम है। अच्छा अरबी जुबान में इब्नी बेटा, वालदी बेटा, ये दोनों लफ्ज बेटे के लिए, लेकिन दोनों में फर्क है। इब्नी किसी भी बेटे को कहा जा सकता है, जैसे कि मौला अली ने फरमाया था मोहम्मद बिन अबी अबकर इब्नी, मेरा बेटा। लेकिन जो सुल्ब से हो वालदी है, जैसा कि इसी हदीस की सागा में रेफरेंस दे दूंगा। जब पहला शहजादा आया था, अस्सलाम अलैका या उम्मा फकुलतु अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समारा फुआदी या वलदी, ए मेरे बेटे। ये लफ्ज वलदी जो सुल्ब से हो, इब्नी मोहब्बत में भी कहा जा सकता है, जैसे अली ने फरमाया था मोहम्मद बिन अबी बकर सुल्ब किसी और है, लेकिन मेरा बेटा। इब्नी कहा, इब्नियत का ताल्लुक मोहब्बत के साथ है, वल्दियत का ताल्लुक सिर्फ सुल्ब के साथ। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, ज़हरा ने अब्बास को वलदी कहा है।
या अली अब्बास मेरा सुलभी बेटा। वक्त तमाम हो गया और मुझे क्योंकि हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में मजालिस शुरू हैं असहाब हुसैन के नाम से, वहां हमारा मौजू है असहाब हुसैन कुरान से, कि हुसैन के सहाबा का तज़किरा कुरान में कहाँ है और हुसैन के सहाब की फजीलत क्या थी। ये मौजू को यहीं पे अधूरा छोड़ते हैं तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और सेहत 22 तारीख को नेल्सन में हमारे भाई मुंतज़िर शाह साहब के पास ठीक रात 10 बजे के करीब इसी मौजू को लेके आगे बढ़ेंगे और हज़रत अब्बास की इस्मत और हज़रत अब्बास की खानदानी सिफ़ात पे बात। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब्बास सैयदों के सहारे का नाम है।